اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے گناہوں کو دھونے والے اعمال کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی اچھی بات پتہ چلتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے وہ بات کسی ایک انسان پر اثر کر جائے، اس کے دل میں سکون اتار دے اور وہ سکون آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، انشاءاللہ اس میں اللہ پاک آپ کے لیے سکون اور بھلائی رکھ دے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو غلطی سمجھے اور اس کے بعد توبہ کر لے۔ اپنے اندر گناہ کا احساس ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو توبہ کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمان کی روشنی ہوتی ہے تو ہی اسے گناہ کا کام گناہ کا لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک بلیک ڈاٹ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے یا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ ڈاٹ کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم گناہ کا احساس ہمیں نہیں ہوتا اور ہم گناہ کے بعد گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر میں انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور اسے گناہ کا کام بھی گناہ کا نہیں لگتا۔ تو گناہ کا احساس ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ اس کی توبہ کر لیں اور دوبارہ سے اس کی طرف لوٹ جائیں۔ تو اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے تو اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں ہوگی۔ توبہ اور شکر کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ اگر ہم واقعی سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور گناہ کا احساس ہمیں شرمندہ کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اور خود کو اس چیز کا یقین دلانا چاہیے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہ کریں گے اور اس کے بعد اگر ہم واقعی سچے دل سے توبہ کریں گے اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا تہیہ کریں گے تو وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر ہم دل سے معافی مانگیں گے اور شرمندہ ہوں گے تو اور دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے تو وہ کیوں ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اگر نماز ادا کرنی ہے، دل میں بے سکونی ہو رہی ہے تو اچھے طریقے سے وضو کیجئے، سنت طریقے سے، کنیاں اچھی طریقے سے گیلی ہونی چاہیے، پاؤں کے ٹخنے اچھے طریقے سے گیلے کرنے ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے، اپنے منہ کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، یعنی پراپر طور پہ ہم نے وضو کرنا ہے اور نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے نوافل ادا کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سارے نوافل پڑھیں، بے شک ہم صرف 2 نفل ادا کریں لیکن دل سے ادا کریں اور کوشش کریں کہ اس میں کسی دوسری چیز کا خیال اپنے دماغ میں نہ آنے دیں۔ صرف یہ سوچیں کہ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے اپنی غلطیاں اس سے بیان کرنی ہے، وہ اس سے معاف کرنے والا ہے، میں نے اپنی پریشانیاں اپنے دکھ اس سے بیان کرنے ہیں، وہ رب جو کریم ہے وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے نماز ادا کریں گے تو آپ کا دل کا بوجھل پن کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل میں سکون آ جائے گا۔ اور اگر وہ رب آپ کے دل میں سکون اتار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، وہ رب مان گیا ہے۔ تو آپ اس سے منا لیں، اس سے دور نہ جائیں، اس سے دور جانے میں انسان کا ہی نقصان ہوتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اگر خدا آپ کے دل میں سکون اتار دیں گے تو اس کا مطلب
اس نے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ گناہ کا بوجھل پن تبھی کم ہوتا ہے جب توبہ سن لی جاتی ہے۔ کوشش کریں کچھ غلط یا برا ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں سب سے ذکر نہیں کریں، بلکہ خود تک محدود رکھیں اور صرف اپنے رب سے بیان کریں اور اسی سے معافی طلب کریں۔ ہمیں خود پہ بھی رحم کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو اپنی غلطیوں گناہوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ اگر رب نے ہمارا پردہ رکھ لیا تو ہم کون ہوتے ہیں اپنا پردہ فاش کرنے والے؟ اور یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، اگر ہمیں کسی دوسرے کی کوئی بری بات، برے عمل کا پتہ چلتا ہے تو کسی اور سے جا کر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اسے نشر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ناپسندیدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ رکھ رہا ہے تو ہم اس کا پردہ نہیں فاش کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ہو سکے تو کوشش کریں کہ اگر ہمیں کسی کی بری بات پتہ چلی ہے تو اکیلے میں جا کے اسے سمجھا دیں۔ مطلب یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، بلکہ اسے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کا یہ نقصان ہے، وہ رب کو ناراض کر رہا ہے، اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہی چیزیں، یہی بری باتیں اس کے بجائے کسی دوسرے سے جا کے شیئر کریں گے تو اس سے دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ اگر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے ہیں، جو ثواب کا کام آپ نے کرنا تھا، ایک تو آپ وہ نہیں کر پائیں گے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کر کے اپنے اعمال نامے میں گناہ ایڈ کروا لیتے ہیں۔ تو پلیز اس کے بارے میں سوچئے، ہمیں کچھ نہیں ملتا اگر ہم کسی کی بری بات کسی دوسرے کو جا کے بتا دیں گے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے نقصان کے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے دل کو سمجھانی ہے کہ کسی کی بری بات کسی سے شیئر نہیں کرنی، اور اپنی بھی کوئی غلط بات ہے تو اس کو نشر نہیں کرنا ہے۔ گناہ کو جو ہے وہ ہم نے عام نہیں کرنا، ہم نے نیکی کے کاموں کو عام کرنا ہے۔ نماز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد رہتے ہیں، ہم ثواب بھی کما رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت سی برائیوں سے بھی ہمیں نجات دلا دیتا ہے۔ ہم اگر کچھ برا کام کرنا چاہیں بھی تو ہمارے زبان کو اگر اس چیز کی عادت ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ برے کاموں سے بھی آہستہ آہستہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ اور بس یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اگر ہم کچھ بھی اچھا کر رہے ہیں نا تو اس کا اجر انسانوں سے نہیں طلب کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر بھلا کوئی صلہ ہمیں دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر ہمیں کوئی بھی صلہ نہیں دے سکتا۔ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے اور صلے کی توقع صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی کی مدد کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آنے والی پہلی بات یہی ہے کہ ہم پیسے سے مدد کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرورت زندگی کی تمام چیزیں عطا کی اور وافر مقدار میں عطا کی ہیں، تو ہم خود بھی استعمال کریں، اور جو کوئی ہم سے مدد مانگتا ہے یا نہیں بھی مانگتا، ہم خود آبزرو کرتے ہیں تو ان کی بھی مدد کریں۔ بے شک ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ کسی کی تنگ دستی میں مدد کر دیں۔ تنگ دستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مال تو ہے لیکن اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ اس کے لیے ناکافی ہے، وہ بیسک نیڈز کو اپنی کو پورا نہیں کر پا رہا، اس کی مدد کر دیں۔ کوئی شخص ہے جو کہ قرضہ دار ہے اور واقعی میں اس نے اپنی جینون ریزن کی وجہ سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس کا قرض ادا کر دیں۔ کسی کا بجلی کا بل ہے، وہ نہیں پے کر پا رہا ہے، بجلی بھی آج کل کے دور میں بہت زیادہ ایک ضروری چیز ہے، وہ نہیں دے پا رہا ہے، آپ اس کا بل پے کر دیں۔ آپ ہاسپٹل گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اپنی میڈیسن کی پیمنٹ نہیں کر پا رہا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی نے
डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया 15 दिन की मेडिसिन और वो 3 दिन की मेडिसिन ले रहा है सिर्फ पैसों की कमी की वजह से, आप उसकी पेमेंट कर दें। किसी का राशन डलवा दें। आपको नज़र आ जाता है कि गली मोहल्ले में या कहीं पे भी इंसानों का हमें आइडिया हो जाता है कि ये वाकई में ज़रूरतमंद है। और वैसे भी अगर इंसान अल्लाह ताला के लिए कुछ करना शुरू करता है ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके दिल में और आपकी नज़र में इतनी वुसअत अता कर देता है कि इंसान को एहसास हो जाता है कि ये वाकई में ज़रूरतमंद है। और चलें, ये तो हमने बात की उन लोगों के बारे में जिनके पास माल मौजूद है और वो इस तरीके से मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे और माल नहीं है तो फिर भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। कोई पत्थर रास्ते में है पड़ा हुआ, उसको हटा दें। कोई झाड़ी, कोई कांटेदार स्टिक है रास्ते में पड़ी हुई जो कि लोगों को तकलीफ दे सकती है, आप उसको हटा दें। आप जा रहे हैं कहीं पे, किसी को लिफ्ट दे दें। आप कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं तो किसी ज़ईफ़ उम्र इंसान को देखते हैं या कोई भी जो ज़रूरतमंद है, मज़दूर है, उसको अपनी सीट दे दें। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, तो उसके पास इसका बहुत बड़ा अजर मौजूद है। अपनी नीयतों को खालिस करते हुए छोटे छोटे काम किया करें, लोगों की हेल्प कर दिया करें। हो सकता है ये आपकी नजात का ज़रिया बन जाए। वो एक वाक़या था कि एक शख्स को जन्नत में टहलते हुए देखा गया, तो उसके अमल का पता किया गया कि कौन सा अमल उसको जन्नत में लेके गया। तो उसने सिर्फ ये किया था कि एक रास्ता था जिस पे एक दरख्त था, वो आने जाने वालों के लिए रुकावट बन रहा था, उसने उस दरख्त को काट दिया था और सिर्फ यही अमल उसकी निजात का जो है वो ज़रिया बन गया। दरअसल बात ज़्यादा अमाल की नहीं होती कि हम ज़्यादा अमाल करेंगे, बात सिर्फ ये होती है कि हम थोड़ी अमाल कर लें, जितनी हमारी हिम्मत है उतनी अमाल कर लें, लेकिन नीयत को अपनी खालिस रखें। अपनी नीयत हमेशा हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमारी नीयतों को अपने लिए खालिस कर लें। इसमें कभी भी इस चीज़ का शुबा तक ना आए कि हम ये काम दूसरों के लिए कर रहे हैं कि दूसरे हमें अच्छा बोलें या दूसरे हमें कहें कि ये बहुत नेक है। ऐसा एक ज़र्रे के बराबर भी ख्याल जो है ना वो अपने दिमाग में ना आने दें। आप जो अच्छाई करते हैं ना वो आपकी तरफ लौट के ज़रूर आती है। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे, आप भलाई के काम करेंगे, तो वो भलाई जो है वो आपके साथ भी की जाएगी। हो सकता है इस दुनिया में आपको उस चीज़ का इतना वो नज़र ना आए, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला तो ज़रूर उसका अजर अदा करेगा। आप घर में हैं, बहन भाइयों के साथ रहते हैं, छोटे छोटे उनके काम कर दिया करें। उनको किसी को पानी पिला दिया, किसी के कपड़े प्रेस कर दिए, किसी की कोई मुश्किल है, किसी का कोई काम है वो कर दिया, छोटा काम कर दिया, तो वो एक तो ये होगा कि आपको इस चीज़ का अजर मिल जाएगा, दूसरा आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप आपस में एक दूसरे की हेल्प करना शुरू हो जाएंगे, एहसास करना शुरू हो जाएंगे। अगर हम अच्छा करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि अगला बंदा भी हमारे साथ अच्छा करेगा। हो सकता है वो अच्छा ना करे, तो हो सकता है कि वैसा रिस्पांस ना मिले जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन रिस्पांस हमें लोगों से तो चाहिए ही नहीं, हमें तो अल्लाह ताला से रिस्पांस चाहिए। तो कोशिश यही करनी है कि अगर आप कभी भी किसी के कोई बात से डिसहार्ट हो जाते हैं या आपका दिल बुरा फील होता है, तो आपने ये सोचना है कि मैं इनसे तो कोई उम्मीद रखता ही नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ और वो बेहतर तौर पे अजर अता करने वाला है। अगर इन सब में से भी हम कुछ ना कर सके ना, तो हमें कोई अच्छी बात किसी दूसरे से शेयर कर देनी चाहिए। इसमें तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है, सिर्फ हमने बोलना होता है, ना ही हमारा पैसा जो है उसमें लगता है। तो कोई भी अच्छी बात अगर आपको पता है तो वो किसी को बता दें। कोई हुनर आपको आता है ना, कोई स्टिचिंग आती है, कोई डिज़ाइनिंग आती है, कुछ और कुकिंग आती है, आप किसी दूसरे को सिखा दें। वो जब तक वो काम करता रहेगा आपको उसका अजर मिलता रहेगा। तो
اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا تہیہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔